اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک اور کتاب ہے. یہ کتاب ہے جی پاکستانی فوج کے ایک افسر تھے جنرل محمد اکبر خان رنگروٹ، کیونکہ اکبر خان نام کے اور بھی افسران ہیں. ان کا پاکستان آرمی PA نمبر 1 ہے. ان کی کتاب ہے میری آخری منزل. یہ قائد اعظم کے بہت قریب تھے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو بلوچستان کے لوگ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے اس میں اکبر بگٹی صاحب جو ہیں وہ سر فہرست تھے. اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ جو افغانستان کی حکومت ہے اس کو بھی ہمارے خلاف استعمال کیا جا رہا تھا. اور اس میں یہ بتا رہے ہیں اس اپنی کتاب میں کہ انگریزی فوج کے یعنی کہ برطانوی فوج کے کچھ افسران کو دلی سے قندھار اور کابل بھیجا گیا تاکہ وہ وہاں پہ پاکستانی فوج کے خلاف شہزادہ عبد الکریم کی جو بغاوت ہے اس کو منظم کریں. لیکن خان آف کلات نے شہزادہ عبد الکریم سے کہا کہ آپ واپس آ جائیں، آپ سرنڈر کر دیں، ہم آپ کو معاف کر دیں، کیونکہ حکومت پاکستان بھی یہی کہہ رہی تھی. اب قائد اعظم جو ہیں فوت ہو چکے تھے اور کچھ عرصے کے بعد شہزادہ عبد الکریم واپس آئے تو جو ان سے وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا نہیں ہوا اور ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا. تو ایک تو یہ پہلا دھوکہ ہو گیا جی شہزادہ عبد الکریم صاحب کے ساتھ. اب اس کے بعد ایک اور فیز آئی جب بلوچستان کو بطور صوبہ اس کی شناخت سے محروم کر کے 1 یونٹ بنا دیا گیا. اور وہ جو مغربی پاکستان 1 یونٹ تھا اور ایک مشرقی پاکستان 1 یونٹ تھا. تو بلوچستان، پنجاب، سارے جو صوبے ہیں اس طرف کے یہ 1 یونٹ بن گئے اور ایک ریزینمنٹ شروع ہو گئی. اب اس دوران میں 1958 میں جو ہمارے وزیر اعظم تھے ملک فیروز خان نون صاحب، انہوں نے کوشش کی اور گوادر کو پاکستان کا حصہ بنا دیا. گوادر پہلے عمان کے کنٹرول میں تھا. تو یہ ستمبر 1958 میں ملک فیروز خان نون صاحب کی حکومت جو ہے، جس میں اکبر بگٹی صاحب بھی اس حکومت میں شامل تھے، اس کیبنٹ میں شامل تھے، انہوں نے گوادر کو پاکستان کا حصہ بنا دیا. تو اس زمانے میں جو سکندر مرزا ہیں یہ پاکستان کے صدر تھے، تو انہوں نے خان آف کلات کے ساتھ کچھ میل ملاقاتیں شروع کی اور ان سے کہا کہ یہ فیروز خان نون جو ہے یہ الیکشن کروانا چاہتا ہے. تو اگر الیکشن ہو گیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. کوئی ایسا ممکن ہے کہ آپ مجھے کچھ پیسے ویسے دیں؟ 50 لاکھ روپیہ مانگا سکندر مرزا نے خان آف کلات سے. اور ریاست بہاولپور اور ریاست خیرپور جو ہے یہ بھی میری کچھ مدد کرے، تو کیوں میں نے بھی ایک پارٹی جو ہے وہ کھڑی کی ہوئی ہے. تو اگر آپ میری مدد کریں گے الیکشن میں تو میں آپ کی ریاستیں بحال کر دوں گا، اسٹیٹ آف کلات بھی بحال کر دوں گا، ریاست بہاولپور اور ریاست خیرپور اس کو بھی بحال کر دوں گا. تو خان آف کلات جو ہے وہ تھوڑے سے ان کو شک پڑا سکندر مرزا کی نیت پہ. تو انہوں نے اس کے ساتھ کوئی تعاون وغیرہ نہیں کیا. اور پھر سکندر مرزا کو جب یہ لگا کہ اب خان آف کلات میرے قابو نہیں آ رہا، تو اس کے بعد اس نے ان سے کہا کہ میں آپ اس طرح کریں کہ کچھ اپنے علاقے کے قبائلی سردار اکٹھے کر کے لائیں اور وہ مجھ سے مطالبہ کریں کہ ریاست کلات کو بحال کیا جائے، تو میں اس کو بحال کر دوں گا. تو خان آف کلات جو ہیں وہ ان کی باتوں میں آ گئے، وہ لے گئے کچھ قبائلی سرداروں کو، انہوں نے مطالبہ کیا. تو سکندر مرزا نے اکتوبر 1958 میں مارشل لا کے نفاذ سے 3-4 دن پہلے خان آف کلات پہ ریاست سے بغاوت اور ریاست کے خلاف سازشوں کا الزام لگا کے ان کو گرفتار کر لیا. اچھا، اس کا ذکر انہوں نے موصوف نے اپنی اس کتاب میں بھی کیا ہے، جو کتاب کافی عرصے کے بعد شائع ہوئی ہے، سکندر مرزا پاکستان فرسٹ الیکٹڈ پریزیڈنٹس میموائرز فرام ایگزائل. یہ پھر جب ان کو ایگزائل میں بھیج دیا گیا تو انہوں نے پھر کچھ میموائرز لکھے تھے. تو اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ میں نے خان آف کلات کے ساتھ، یہ تو نہیں ذکر کیا کہ میں نے کیا ساز باز کرنے کی کوشش کی، لیکن الزام لگایا کہ خان آف کلات کو ہم نے غداری کے الزام میں گرفتار کر لیا تھا. تو وہ آدمی جس نے کہ پاکستان میں رضاکارانہ طور پہ شمولیت اختیار کی، اس کو آپ نے غدار قرار دے کے گرفتار کر لیا. جب وہ گرفتار ہو گئے تو بغاوت ہو گئی بلوچستان میں. ایک بزرگ قبائلی رہنما تھے نواب نوروز خان زرکزئی صاحب، وہ کچھ اپنا چھوٹا سا لشکر لے کے وہ بھی پہاڑوں پہ چڑھ گئے.
وہ پھر اس وقت یہ بزنجو صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہاں پہ ایک بریگیڈیئر ٹکا خان صاحب تھے جو بعد میں جنرل ٹکا خان بن گئے. تو وہ جناب وہاں پہ آگے انہوں نے آپریشن کیا اور پھر نروز خان صاحب سے کہا گیا کہ قرآن کا واسطہ دے کے آپ پہاڑوں سے نیچے آ جائیں, ہم آپ کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں. تو جب وہ قرآن کا واسطہ دیا گیا تو نروز خان صاحب نیچے آ گئے, ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا. اور پھر ان کے جو کچھ ساتھی تھے ان کو پھانسیاں دینی شروع کر دی گئیں. ان کو بھی پھانسی کی سزا دی, لیکن اس پہ عمل درآمد اس لیے نہیں ہوا کہ ان کی عمر کوئی 85 سال کے قریب تھی, اور بعد میں پھر ان کا جیل میں ہی انتقال ہو گیا تھا. تو پہلے شہزادہ عبد الکریم کے ساتھ ایک وعدہ خلافی کی گئی, پھر نواب نروز خان کے خلاف وعدہ خلافی کی گئی, اور پھر یہ جو ریزینٹمنٹ تھی یہ چلتی رہی. پھر 60s میں شیر محمد مری صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ایک انسرجنسی شروع کی. لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ سکندر مرزا جو ہے وہ عام انتخابات سے فرار کے لیے وہ بلوچوں کو استعمال کرنا چاہتا تھا. جب بلوچ اس کی سازش میں نہیں پھنسے تو اس نے بلوچوں پہ غداری کا الزام لگا دیا اور ان کو گرفتار کروا دیا. ان پہ خان آف کلات پہ کہا کہ جی یہ ریاست کے خلاف سازش کر رہے ہیں. لیکن یہی بلوچ جو ہیں سارے, یہ 1965 میں جب مادر ملت فاطمہ جناح جنرل ایوب خان کے خلاف صدارتی الیکشن میں کھڑی ہوئی جنوری 1965, تو یہ خیر بخش مری, طاولہ مینگل, غوث بخش بزنجو, یہ سارے کے سارے فاطمہ جناح کے ساتھ تھے. سارے کے سارے فاطمہ جناح کے ساتھ. خیر بخش مری صاحب جو ہیں یہ محترمہ فاطمہ جناح کے چیف سیکورٹی گارڈ تھے, اور جو غوث بخش بزنجو صاحب ہیں وہ خزدار کے علاقے میں ان کی جو پولنگ کا عمل ہو رہا تھا وہ اس کے بھی انچارج تھے. اچھا, اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے, اور 1970 آ جاتا ہے, 1970 کا الیکشن ہوتا ہے. تو اس 1970 کے الیکشن میں یہ سارے جو بلوچ رہنما ہیں یہ نیب میں شامل تھے, نیشنل عوامی پارٹی. اور نیشنل عوامی پارٹی جو ہے اس کو اس نے اتحاد کیا ہوا تھا جمعیت علماء اسلام کے ساتھ. تو اس کو بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا جو اس وقت صوبہ سرحد تھا ان کو وہاں پہ اکثریت مل گئی. وہاں پہ ان کی 2 حکومتیں بن گئیں, سندھ میں اور پنجاب میں پیپلز پارٹی کی حکومت بن گئی, ان کی اکثریت آ گئی. تو جو نیب تھی, یہ جو بلوچ رہنما تھے نیب کے اور جو پختون رہنما تھے نیب کے, ولی خان صاحب, غوث بخش بزنجو صاحب, خیر بخش مری صاحب, طاولہ مینگل صاحب, ان سب نے کوشش کی کہ شیخ مجیب الرحمان جس کو مشرقی پاکستان میں اکثریت مل گئی تھی اس کے ساتھ مل کے پاکستان کو متحد رکھا جائے. تو بزنجو صاحب اور ولی خان صاحب جو ہیں یہ ڈھاکہ گئے. انہوں نے جا کے وہاں شیخ مجیب کے ساتھ مذاکرات کیے, اور اس کو انہوں نے اپنی کتاب میں, بزنجو صاحب نے لکھا ہے اس کتاب میں, اس میں یہ لکھتے ہیں کہ میں نے شیخ مجیب جو ہے اس کو میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ پلیز پاکستان نہ توڑو. تو شیخ مجیب نے کہا 1947 میں تو تم پاکستان کے خلاف تھے اور میں تم سے کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں شامل ہو جاؤ, میں تو پاکستان نہیں توڑنا چاہتا. تو اس کے بعد پھر یہ ساری سٹوری لکھی ہے اس میں بزنجو صاحب نے. انہوں نے کوشش کی کہ کوئی تصفیہ ہو جائے, لیکن یحییٰ خان کہتا تھا کہ نہیں, میں نے شیخ مجیب کو اقتدار منتقل نہیں کرنا, اور پھر اس نے ملٹری آپریشن کر دیا. تو بتانے کی بات یہ ہے کہ 1971 میں یہ جو بلوچ رہنما ہیں جن کو آج غدار کہا جاتا ہے, انہوں نے شیخ مجیب کے ساتھ پرامن مذاکرات کے ذریعے درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کی, پاکستان کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے. اچھا, اس کے بعد پھر 1973 کا آئین بن گیا, اس میں بھی انہوں نے بڑا رول پلے کیا. بلوچ رہنماؤں نے پاکستان کا جو 1973 کا آئین ہے اس کی تشکیل میں بڑا اہم کردار ادا کیا. لیکن جب آئین بن گیا تو پھر ان کی حکومتیں برطرف ہو گئی, اور ان کی جو حکومت تھی بلوچستان میں, جب بزنجو صاحب گورنر تھے اور طاولہ مینگل صاحب جو ہیں وہ چیف منسٹر تھے, تو آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا کیا کیا. انہوں نے اردو کو سرکاری زبان قرار دیا, انہوں نے سرداری نظام کو ختم کیا. یہ آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ طاولہ مینگل جب چیف منسٹر تھے اور غوث بخش بزنجو گورنر تھے بلوچستان کے, انہوں نے اردو کو صوبے کی سرکاری زبان بنایا, اور انہوں نے سرداری نظام ختم کرنے کی قرارداد متفقہ طور پہ بلوچستان کی اسمبلی سے منظور کروائی. لیکن اس کے باوجود ان کی پارٹی پر پابندی لگا دی گئی, ان کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا, الزام لگایا گیا کہ یہ پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں. اور یہ جو سارا کام تھا یہ وزیر اعظم تھے اس وقت ذوالفقار علی بھٹو صاحب, ان کی ناک کے نیچے ہو رہا تھا.